بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک ٹی وی میں ویلکم کہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں آج کی سبق آموز اور دلچسپ سٹوری کی طرف۔ میرا نام نازیہ ہے۔ میرے والد ریلوے میں ملازم تھے۔ ہم 6 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، مگر ابا نے ہماری پرورش شہزادیوں کی طرح کی تھی۔ اتنی آمدن نہ ہونے کے باوجود وہ ہماری ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پورا کرتے تھے۔ ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس ہی نہیں ہونے دیتی۔ بہنوں میں میرا نمبر سب سے آخری ہے، اس لیے میں مطمئن تھی کہ میں ابا کے زیر سایہ باقی بہنوں کی نسبت زیادہ عرصہ تک رہوں گی۔ ابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں سب سے زیادہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے ان کی لاڈلی تھی۔ میری سب بہنوں کی شادیاں بڑے دھوم دھام اور اچھے گھروں میں ہوئی تھیں۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب ہر بیٹی اپنے باپ سے جدا ہو جاتی ہے۔ میرے لیے وہ دن بہت مشکل تھا، کیونکہ میرے ابا کا خیال رکھنے والا اور کوئی نہیں تھا۔ میری ماں کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ میری شادی ساحل نامی لڑکے سے طے پائی جو بینک میں کام کرتا تھا۔ وہ بہت سلجھا ہوا اور اخلاقی لحاظ سے ایک اچھا انسان تھا۔ شادی کے بعد ساحل میرا بہت خیال رکھتا تھا، مگر پھر بھی مجھے ایک چیز محسوس ضرور ہوتی تھی۔ ساحل کا بھائی کاروباری تھا۔ انہوں نے اپنے کاروبار کے ذریعے کافی ترقی کر لی تھی، اچھا گھر اور گاڑیوں کے مالک تھے۔ میں نے ساحل سے کہا کہ آپ بھی اپنے بھائیوں کی طرح کاروبار کر لیتے تو آج اپنے بھائیوں کے برابر ہوتے۔ ساحل نے کہا میرے بھائیوں نے شروع سے ہی کاروبار میں دلچسپی رکھی، جبکہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا۔ میرے بھائیوں کی بہت خواہش تھی کہ میں ایک بڑا آفیسر بنوں۔ میں ایک آفیسر تو نہ بن سکا، لیکن میں بینک میں ایک اچھی پوسٹ میں پر ہوں اور 1 سال بعد میری پروموشن بھی ہو جائے گی۔ تم فکر مت کرو، میں اپنی زندگی میں تجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ ساحل کی باتوں سے میرا دل کو اطمینان حاصل ہوا اور مستقبل میں اچھا سا گھر اور گاڑی کے خواب دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے ساحل اور میری زندگی بدل دی۔ ساحل کے بینک میں کرپشن کے الزام کے نتیجے میں 8 ملازموں کو نوکری سے نکال دی گیا، جس میں ساحل بھی شامل تھا۔ ساحل نے ان کے سامنے قسم اٹھائی کہ میں کسی کرپشن میں ملوث نہیں، مگر انہوں نے ساحل کی ایک بھی نہ سنی۔ ساحل دوبارہ صفر پر آ چکا تھا۔ اسی دوران ہمارے بچے کی پیدائش ہوئی۔ بچے کی پیدائش ان حالات میں ہوئی کہ ساحل کے پاس اتنی زیادہ رقم نہیں تھی۔ ساحل ایک نئی جاب کی تلاش میں لگ گیا، مگر اس کی کوئی بھی جاب نہیں مل رہی تھی۔ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ساحل نے مزدوری شروع کر دی۔ میں ہر روز ساحل سے یہی کہتی، کب ملے گی آپ کو نوکری؟ دیہڑی سے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو پائیں گے۔ کل کو ہمارے بچے نے بھی اسکول جانا ہے، ہم تو اس کے اسکول کی فیس بھی نہیں دے پائیں گے۔ تم اپنے بھائیوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ تجھے اپنے کاروبار میں شامل کر لیں۔ ساحل میرے کہنے پر بھائیوں کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تجھے پڑھانے میں اپنا پیسہ برباد کیا، یہ کاروبار تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ ساحل خاموشی کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ساحل سے نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں اسے گھر میں برداشت نہیں کرتی تھی۔ بینک میں اسی کمروں میں بیٹھنے والا ساحل جب مزدوری کرنا شروع ہو گیا تو اس کا حلیہ بھی بدل چکا تھا۔ اب وہ اپنی صحت کا خیال بھی نہیں کرتا تھا اور نہ ہی لباس کا۔ ایک دن ہمارے بچے کو سخت بخار ہو گیا۔ ساحل اس وقت کمانے گیا ہوا تھا۔ میرے پاس اس وقت صرف 100 روپے موجود تھے۔ میں اپنے بچے کو ہسپتال لے گئی تو رکشے والے نے 100 روپیہ کرایہ لے لیا۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ دوائیاں کاغذ پر لکھ کر دیں، مگر میں اس وقت خالی ہاتھ تھی۔ میں بغیر کوئی دوائی لیے گھر واپس آ گئی۔ ساحل گھر آیا تو میں اس سے لڑنا شروع ہو گئی۔ میں اسے بہت باتیں سنائیں جو پہلے کبھی نہیں سنائی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا میڈیکل سٹور گیا اور بچے کے لیے دوائیاں لے آیا۔ صبح ہوئی تو میں نے سامان پیک کیا اور اپنی بڑی بہن کے گھر چلی گئی۔ میں نے ساحل سے کہا کہ اب اس وقت واپس آؤں گی جب اچھی سی نوکری ملے گی۔ جب میں اپنی بہن کے گھر آئی تو ان کے گھر میں موجود آسائشیں دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ 3 کمروں میں AC لگے ہوئے تھے، حتیٰ کہ کچن میں بھی AC تھا۔ ان کی ایک بڑی سی گاڑی تھی۔ میری سب بہنوں کی شادیاں کھاتے پیتے گھروں میں ہوئی تھی۔ مجھے اپنی بہنوں سے بھی جلن ہونا شروع ہو گئی تھی۔ جب ہم ایک ہی والدین کی اولاد تھیں تو وہ اتنی خوشحال اور میں تنگ حال کیوں؟ میری سی سوچ نے مجھے پاگل کر دیا۔ ساحل اپنے بیٹے سے ملنے بار بار میری بہن کے گھر آ جاتا تھا۔ میری بہنوں کو یہ بات پسند نہ تھی۔
اس لیے اسی نے گیٹ کیپر سے کہا کہ ساحل کو گھر میں داخل نہیں ہونے دینا۔ میرا بہنوئی اپنی جگہ سچا تھا، ساحل کا عجیب سا حلیہ تھا، مگر مجھے پھر بھی اس بہنوئی کی بات پر غصہ آیا اور میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ میری ایک قریبی دوست کو جب میرے ان حالات کا پتہ چلا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ اس نے مجھ سے کہا تم ساحل سے طلاق لے لو، 3 سال سے تم ایک اذیت سے گزر رہی ہو، تم آج بھی بہت خوبصورت ہو اور کسی بھی اچھے گھرانے میں تمہارا رشتہ ہو جائے گا۔ میری دوست نے مجھے نیا راستہ دکھایا جو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ایک دن جب ساحل آدھی رات کو گھر واپس آیا تو ایک چارپائی پر آ کر بیٹھ گیا اور مجھے آواز دی کہ نازیہ میرے لیے کھانا لے آؤ۔ میں نے اس کی آواز سن رہی تھی لیکن پھر بھی نہ اٹھی۔ اس نے دوبارہ مجھے آواز دی، میں بہت بن کر لیٹی رہی۔ ساحل چارپائی سے اٹھا اور خود ہی کچن میں چلا گیا۔ اندر سے برتنوں کی آواز آ رہی تھی، وہ کھانا تلاش کر رہا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ کچن میں کچھ سوکھی روٹیوں کے علاوہ کچھ موجود نہیں تھا۔ ساحل نے ایک سوکھی روٹی لی اور نمک کے ساتھ کھانا شروع کر دی۔ اس نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما اور پھر سو گیا۔ صبح ہی تو میں نے اسے ساحل سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اب نہیں رہ سکتی، مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ یہ بات سن کر ساحل بالکل چپ ہو گیا۔ میں بولتی رہی اور وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ جب میں بول بول کر تھک گئی تب اس نے مجھ سے کہا کہ کچھ دن صبر کر لو، میں نے ایک اچھی کمپنی میں انٹرویو دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے اپنے پاس جاب پر رکھ لیں گے۔ پلیز مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، تمہارے علاوہ تو میرا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا بھاڑ میں جاؤ تم، میں تمہارے وجود کو برداشت ہی نہیں کر سکتی۔ اللہ کرے جب تم مزدوری پر جاؤ تو واپس گھر ہی نہ آؤ۔ بہت منحوس دن تھا جب میری تم سے شادی ہوئی تھی۔ میں سے برا بھلا کہتی رہی اور وہ چپ چاپ گھر سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی محلے والوں نے ایک چارپائی کو ہمارے دروازے پر رکھ کر مجھے آواز دی۔ میں نے دیکھا تو چارپائی پر ساحل کی لاش پڑی تھی۔ ساحل کے ایک دوست کی بیوی نے مجھے بتایا کہ کل مزدوری کے دوران ساحل کے سر پر ایک اینٹ گر گئی تھی جس کی وجہ سے ساحل کا سر پھٹ گیا۔ اس کے سر پر 8 ٹانکے لگے تھے۔ ڈاکٹر نے ساحل کو گھر پر ایک ہفتہ آرام کرنے کو کہا تھا۔ آج صبح جب ساحل سڑک پار کر رہا تھا تو کمزوری کی وجہ سے اس کا سر چکرا گیا اور وہ سڑک کے درمیان میں ہی گر پڑا۔ ایک تیز رفتار ٹرک نے اسے ساحل کو کچل دیا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ میں یہ سن کر اپنا سر پیٹنے لگ گئی۔ میں ساحل کی لاش پر وین کرنے لگی کہ ایک دفعہ واپس آ جاؤ، میں تم سے کسی قسم کی شکایت نہیں کروں گی، روکھی سوکھی کھا لوں گی مگر چپ رہوں گی۔ مگر اب تو وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو چکا تھا۔ میں زندگی بھر یہ بات نہ بھول پائی کہ وہ زخمی سر کے ساتھ گھر میں آیا تھا اور سوکھی روٹی نمک کے ساتھ کھا کر سو گیا تھا۔ مجھے اس کی خدمت کرنی چاہیے تھی، جبکہ میں چپ چاپ سوئی رہی۔ 2 دن بعد ہی ایک کمپنی کی طرف سے ہمارے گھر ایک خط آیا۔ اصل میں وہ ساحل کا جوائننگ لیٹر تھا۔ ساحل کو ایک کمپنی کی طرف سے جاب کی آفر آئی تھی۔ خط میں ابتدائی تنخواہ 2.5 لاکھ روپے لکھی ہوئی تھی اور ساتھ میں کمپنی کی طرف سے ایک گاڑی بھی دی گئی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو رہی تھی۔ وہ مجھ سے بے حد پیار کرتا تھا۔ اس بات کا مجھے اس دن پتہ چلا جب مجھے اس کی ایک ڈائری ملی تھی۔ ڈائری کی آخری لائن پر لکھا تھا کہ میرے سر میں شدید تکلیف ہے، ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا ہے مگر مجھے کام پر جانا ہے۔ میں نازیہ کو ناراض نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے ناراض ہے مگر میں اسے جلد راضی کر لوں گا اور اس کے تمام گلے شکوے دور کر دوں گا۔ میں نے عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرا دیا اور کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ جب انہوں نے میری تفصیل سے سنی تو عدالت نے مجھے یہ کہتے ہوئے بری کر دیا کہ آپ نے اپنے شوہر کو براہ راست قتل نہیں کیا۔ میں جتنے دن زندہ رہوں گی ہر عورت کو یہی مشورہ دیتی رہوں گی کہ اپنے رویے سے اپنے شوہر کو اذیت کبھی نہ دینا، اس کا ہر مشکل میں ساتھ دیں۔ ناظرین، اگر ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور لائک کا بٹن دبا دیں۔